اللہ فرماتا ہے فجاءہا باسنا بیاتن او ہم قائلون کہ ہم نے ان کو غفلت کی حالت میں جب ان پہ عذاب نازل کیا، انہوں نے عذاب کو دیکھا تو بولے فما کان دعواہم اذ جاءہم باسنا الا ان قالوا انا کنا ظالمین، وہ بولے کہ یا اللہ ہم تو خود اپنے آپ پہ ظلم کرتے رہے۔ اس وقت یہ دعویٰ توبہ توبہ معافی معافی، زلزلہ آئے، زمین تھوڑی سی حرکت کرے تو ہم اندر سے مومن ہو جاتے ہیں، پکے مومن۔ اس وقت ہمیں دنیا جہان کی کسی چیز کی پرواہ نہیں رہتی، اتنے مومن ہو جاتے ہیں، کلمہ اور پختہ توبہ سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اگلے لمحے پھر وہی حال ہو جاتا ہے۔ فرمایا ان لوگوں نے جب یہ غفلت کا بازار گرم کیا تو ہم نے ان پہ عذاب نازل کیا، پھر انہوں نے عذاب کو دیکھا، جب دیکھا تو پھر چیخ و پکار کرنے لگے، توبہ و استغفار کرنے لگے، کلمے پڑھنے لگے۔ اللہ کریم فرماتا ہے کہ اس وقت پڑھا ہوا کلمہ قابل قبول، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ بیمار ہو جائے اس کے پاس بیٹھنے والے یہ محسوس کر لیں، جنہیں دین سے خبر ہے وہ جانتے ہیں کہ جب بندے کا آخری ویلہ آوے تو اس کی جسم سے کچھ نشانیاں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ شاید آپ کو پتہ ہوگا، میں سناتا ہوں۔ پہلی نشانی یہ ظاہر ہوتی ہے کہ جو کن پٹیاں یہ اندر کی طرف دس جاتی ہیں، یہ پہلی نشانی ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے اس کی ناک تھوڑی سی ایک طرف جھک جاتی ہے، ٹیڑھا ناک ہو جاتا ہے۔ یہ نشانیاں ہیں۔ فرمایا اب وہ بندہ جس کی یہ نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں اسے کلمے کی تلقین نہ کی جائے، وہ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے، جہاں تک اس کی نگاہ کام کرتی ہے، اگر وہ نیک تھا تو اچھے رحمت والے فرشتے نظر آ رہے ہیں، اگر بدکار تھا تو عذاب والے فرشتے اس کو نظر آ رہے ہیں۔ اب وہ شدت تکلیف میں ہے، اب اسے تلقین نہ کی جائے، اس کے پاس ذکر کلمے کا کیا جائے، اگر وہ نیکی والا تھا تو وہ کلمہ اس کی زبان پہ جاری ہو جائے۔ بخاری شریف میں ہے، حضور پاک نے فرمایا جس کے آخری کلمات لا الہ الا اللہ ہوں، گواہی تم دے دو، بشارت ہم دیتے ہیں کہ وہ جنتی ہے۔ اب اس وقت پڑا ہوا کلمہ عذاب دیکھ کر، اور اس وقت کلمہ اور توبہ یہ قبول نہیں، یہ تب ہی قبول ہے کہ جب بندے کے پاس وقت ہو تو پھر وہ کرے توبہ، تو پھر وہ توبہ اتنی منظور ہے۔ الا ان قالوا انا کنا ظالمین، وہ کہنے لگے کہ ہم ہی ہیں جنہوں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا۔ اللہ پاک فرماتا ہے فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک ہمیں ضرور پوچھنا ہے ان سے جو آپ سے پہلے ہم نے رسول بھیجے، ارسل الیہم، جن کے پاس رسول بھیجے گئے ان سے بھی سوال ہونا ہے، وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور اپنے رسولوں سے بھی ہم نے سوال کرنا ہے۔ مٹھی بولی ہے اے جہان مٹھا تے اگلا کنے، جی اے مٹھی بولی ہے نا جی، ہم کو یہ بڑی پیاری لگتی ہوگی، پر یہ قرآن شریف کی آیت نمبر 6 ہے سورہ اعراف کی۔ اللہ فرماتا ہے ہم رسولوں سے بھی پوچھیں گے، ان کے امتیوں سے بھی پوچھیں گے۔ جہاں رسولوں سے سوال ہو، امتیوں سے سوال ہو، تے میں تے تو پرمٹ لیا ہوئے گا کہ ساڈے کولوں کوئی نہیں ہونا سوال، ہر نبی سے سوال ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، یہ حدیث بہت لمبی ہے، کچھ حصہ ہم نے 2-3 بار پہلے بھی مختلف مقامات پر بیان کیا ہے، یہ اس کا کچھ ابتدائی حصہ ہے جو یہاں بیان ہوا۔ قیامت کے دن یہ سوال ہوگا، اور سب سے پہلے میکائیل سے،
اسرافیل سے سوال ہوگا، جن کے پاس سور ہے ان سے بھی پوچھا جائے گا۔ حدیث پاک میں جو نقشہ بیان ہوا کہ انہیں حکم ہوگا آؤ سوال کا جواب دو، یہ کانپتے ہوئے اللہ کے حضور حاضر ہوں۔ پھر میکائیل سے سوال ہوگا، میکائیل سے پوچھا جائے گا بتاؤ جتنے احکام تجھے بتائے گئے وہ کہاں تک پہنچائے؟ عرض کریں کہ مولا مجھے جو حکم تھا جبریل امین کی رہنمائی کرنے کا میں نے وہ سارا کر دیا۔ پھر جبریل امین کو لایا جائے گا، جبریل بھی کانپتے ہوئے اللہ کے حضور حاضر ہوں گے، ان سے سوال ہوگا اور یہ بھی عرض کریں کہ مولا جو کچھ تو نے لوح محفوظ میں بندوں کی راہبری کے لیے رکھا تھا میرے ذمے لگایا، میں نے وہ ہر نبی رسول کو وہ سارا پہنچا دیا۔ پھر انبیاء سے سوال ہوگا۔ کملی والے آقا نے خود فرمایا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے میدان عرفات میں یہ حدیث بیان کی، رحمت عالم نے فرمایا ہے میرے صحابہ انبیاء سے سوال ہوگا، میں تم سے پوچھتا ہوں بتاؤ جو کچھ میرے رب نے مجھے تمہیں دینے کے لیے کہا کیا میں نے تمہیں بتا نہیں دیا؟ مفسرین نے کہا پے ہم تمام صحابہ کرام نے اکٹھا جواب دیا یا رسول اللہ آپ نے بالکل صحیح ہمیں پہنچا دیا ہے۔ ہر نبی سے سوال، کہاں سے کہاں تک؟ حضرت آدم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی سے سوال، پر فرمایا ہے پیارے حبیب قیامت کے دن ہر نبی سے سوال، پر ایک اکیلے تم ہو، تم سے نہیں پوچھا جائے گا، تم سے نہیں پوچھا جائے گا، کیونکہ خود پوچھ لیا نا محشر کے میدان میں۔ حضور پاک علیہ السلام نے پوچھا مجھے بتاؤ کہ جو کچھ میرے رب نے مجھے تمہیں دینے کے لیے حکم دیا ہے میں نے وہ پہنچا نہیں دیا؟ تمام 1.25 لاکھ کے قریب، اور کسی صوفی کی بولی میں بولوں تو پھر صرف صحابہ کرام نہیں تھے، وہاں نبی اللہ بھی، وہاں انبیاء بھی موجود۔ نبی کریم علیہ السلام نے حج کیا تو حضور پاک نے خبر دی کہ میرے حج میں موسیٰ علیہ السلام بھی تھے، وہ اپنی اونٹنی پر سوار تھے، صالح علیہ السلام بھی تھے، فلاں نبی بھی تھے۔ کملی والے آقا نے فرمایا وہ اپنے سواری پر سوار، ان کی سواری کی نقیل منج کے رسے سے بنی ہوئی ہے۔ یہ سب چیزیں حضور دیکھ رہے ہیں تو پتہ چلا کہ جو آقا دو جہاں نے حج کیا وہ حج اتنا مقبول عام تھا، اس میں اولین بھی شامل تھے، موجودہ بھی شامل تھے۔ پھر حضور خطاب کرتے ہیں بتاؤ کہ میں نے جو مجھے رب نے حکم دیا پہنچایا کہ نہیں؟ پھر مجھے بتاؤ آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام سارے نبی بھی وہاں موجود ہوں، کوئی 1.25 لاکھ کے لگ بھگ یا زیادہ تھوڑے انبیاء بھی ہوں، پھر 1.25 لاکھ صحابہ بھی ہوں، پھر کملی والے آقا گواہی لیں تو فرمایا تمام صحابہ نے گواہی دی حضور جو کچھ آپ کو رب نے دیا وہ آپ نے پہنچا دیا۔ پھر فرمایا کہ یہ بات یاد رکھنا کہ قیامت کے دن تمہیں اے میری امت اللہ پاک نے یہ اعزاز دیا ہے، تم میں سے ہر بندہ قابل سوال ہوگا، ہر بندے سے سوال ہوگا۔ اس کی تفصیل بیان کی، فرمایا جو گھر کا سربراہ ہے اس سے سوال ہوگا، جو تیرے ماتحت بندے ہیں ان کا حال کیسا تھا۔ مرد سے بیوی کے بارے میں سوال ہوگا، باپ سے بچوں کے بارے میں سوال ہوگا، بھائی سے بھائیوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ اب پتہ نہیں ہمیں سوال کا جواب دینے کی طاقت کیا ہوگی، بس یہ سوچ لو سوال ہونا ہے۔ حدیث بخاری شریف سے ہے، 7 کتابوں سے میں نے یہ حدیث پڑھی۔ حضور پاک فرماتے ہیں کل سوال ہوگا تم سے، اپنا بتایا مجھ سے نہیں ہوگا، تم سے ہوگا۔ اب مجھ سے سوال ہو میرے بھائیوں کے بارے میں،